حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، وہ میرے پاس آئے، اسلام پہ بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور مجھے دجال کے بارے میں ایک خبر دی جو کہ میں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لخم اور بنو جزام کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ انہیں سمندر کی موجیں 1 ماہ تک دھکیلتی رہیں، پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے تک پہنچے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پہ بیٹھ کے جزیرے کے اندر داخل ہوئے، اور وہاں انہوں نے ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا جن کے بال موٹے اور گھنے تھے۔ بالوں کی تعداد اتنی تھی کہ ان کے چہرے نہیں پہچانے جا رہے تھے۔ پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جساسا ہوں۔ اور اس نے کہا تم گرجے میں اس شخص کے پاس چلو جو کہ تمہاری خبر سن کے بہت بے چین ہے۔ ہم گرجے میں داخل ہوئے تو ایک نہایت بڑا اور خوفناک انسان دیکھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا اب تم نے مجھے پا ہی لیا ہے تو پہلے تم بتاؤ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، اور اپنے وہاں تک پہنچنے کا تمام احوال بتایا۔ پھر اس نے پوچھا کیا ویسان کی کھجوروں کے درخت پہ پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ زمانہ دور نہیں جب ان درختوں پر پھل آنا بند ہو جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کیا بحیرہ تبریہ میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا عنقریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس سے جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا انہوں نے عربوں سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے تمام حالات بتائے، اور جو لوگ عربوں میں عزیز تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ غلبہ حاصل کیا اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ اس نے کہا ان کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر تھا۔ اب میں تمہیں اپنا حال بتاتا ہوں۔ میں مسیح ہوں، عنقریب مجھ کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں باہر نکلوں گا اور 40 راتیں برابر گشت کروں گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں نہ جاؤں گا کیونکہ وہاں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ جب بھی میں ان جگہوں میں سے کسی میں بھی جانے کی کوشش کروں گا تو فرشتے تلواروں سے مجھے روکیں گے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہو، میں تمہیں یہی نہیں بتایا کرتا تھا؟ ہوشیار رہو کہ دجال دریائے شام میں یا دریائے یمن میں نہیں ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ دجال نے جن 4 چیزوں کے بارے میں سوال کیا ان میں سے 3 کا تعلق پانی سے ہے۔ اس سے ظاہر پتہ چلتا ہے کہ پانی سے دجال کا کوئی خاص تعلق ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور